حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جسے غموں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ان سے نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی؟ تو مزید پریشان رہنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی بابرکت وظیفہ بتائیں گے، جو استغفار ہے۔ استغفار کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس میں انسانی زندگیوں کو بدلنے والے حیران کن مثبت اثرات مخفی ہیں، جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ اسرار الہیہ کا خزانہ ہے، اس میں بڑے گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو کیا آپ ان رازوں کو جان کر اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو دیکھتے رہیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ انہیں سمجھ کر اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر لیں تو یہ آپ کو اللہ کے بہترین بندوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ استغفار وہ دعا ہے جو ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم اللہ سے ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں۔ لیکن کیا ہم اس لفظ کی طاقت اور برکات کو جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ استغفار ہماری زندگیوں کو دنیا اور آخرت میں کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ استغفار ہمیں سکون، خوشی اور کامیابی کیسے دے سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کے حیرت انگیز فوائد شیئر کروں گا جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے اور اسے اپنی عادت اور طرز زندگی کیسے بنایا جائے۔ اگر آپ نے استغفار کی طاقت سمجھ لی تو اس کے معجزات اور عجائبات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ خوشی اور کامیابی کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ یاد رہے کہ استغفار صرف ایک عارضی دعا، یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک گہری روحانی تبدیلی ہے، خود کی دریافت اور تجدید کا سفر ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار صرف معافی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ پوشیدہ فوائد کا خزانہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ خامیوں اور پشیمانیوں سے بھری دنیا میں استغفار امید کی کرن کا کام کرتا ہے، غموں کو دور بھگاتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، تزکیہ نفس اور خوشی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ استغفار اسلام میں سب سے اہم عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ استغفار معافی مانگنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ستر چھپانا، ڈھانپنا اور پردہ ڈالنا۔ شرعی اعتبار سے استغفار کے معنی ہے اللہ رب العزت سے بخشش مانگنا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا یا توبہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی مجرم و خطا کار کو اپنی مغفرت سے نواز دے تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس انسان کے جرم کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ اس کے جرم و خطا پر سزا دینے کے بجائے اس پر اپنے رحم و کرم کا پردہ ڈال دیا اور اس کے نامہ اعمال میں اس جرم کو شمار نہ کرتے ہوئے اسے یوں مٹا دیا جیسے وہ جرم و خطا اس سے سرزد ہوئے ہی نہ ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ استغفار کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جب عربی میں کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء و جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے سرزد ہونے والے جرائم پر مجرم کی گرفت کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیا۔ ساتھ ہی لفظ استغفار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سرزد ہونے والا جرم اور گناہ قابل گرفت اور موجب عذاب و سزا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ جل جلالہ محض اپنے لامحدود فضل و کرم کے سبب کسی بھی جرم و خطا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پردہ پوشی فرمائے اور اپنے خطا کار بندے پر عفو و رحم کرتے ہوئے اسے معاف کر دے اور بخش دے۔ دنیا میں اللہ کریم غفور الرحیم کی طرف سے مغفرت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کا گناہ چھپاتا ہے اور کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کرتا، جبکہ آخرت میں مغفرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ پر اسے سزا نہیں دیتا، جس کا یہ مطلب ہوا کہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام میں استغفار کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔
سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا اور اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا، استغفار ہمارے دلوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سیاہ آلود ہو جاتے ہیں۔ استغفار اس سیاہی کو دور کرنے اور ہمارے دلوں کو پاک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تیسرا، استغفار اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ چوتھا، استغفار دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہیں، اور وہ ہمیں دنیا و آخرت میں بہت سی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ استغفار کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ استغفار ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ ایسے ذرائع سے ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی استغفار مال میں برکت اور رزق کی کثرت کا ذریعہ ہے، آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار جنت کی کنجی ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس یہی نہیں، ابھی اور بھی سنو۔ استغفار ہمارے گناہوں کو مٹانے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ استغفار رزق اور کامیابی کے دروازے کھولنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ استغفار ہمیں نقصان اور بدبختی سے بچانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ جس نے صبح کے وقت اللہ سے استغفار کیا، شام ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ استغفار ایک طاقتور ترین ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے اور اللہ سے اپنے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔